کبھی پرانے زمانے میں ایک بڑا اور شان و شوکت والا بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی عقل اور بہادری کے لیے مشہور تھا، مگر اسے جانوروں سے خاص دلچسپی تھی۔ اکثر وہ اپنے درباریوں کو لے کر جنگل کی سیر کو نکلتا تاکہ جانوروں کے رویے اور ان کی زندگی کا مشاہدہ کر سکے۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ آج وہ بغیر کسی کو بتائے ہوئے تنہا جنگل کی سیر کو جائے گا۔ اس نے اپنی شاہی پوشاک اتاری، سادہ کپڑے پہنے اور ایک چھوٹا سا خنجر ساتھ لیا۔ وہ جنگل کی طرف چل پڑا اور گہری سوچ میں ڈوبا درختوں کے بیچ سے گزرتا رہا۔ جنگل کی خاموشی عجیب سی تھی، پرندوں کی آوازیں اور پتوں کی سرسراہٹ بادشاہ کے کانوں میں گونجتی رہیں۔ اچانک اسے جھاڑیوں میں حرکت محسوس ہوئی۔ وہ چونکا مگر ساتھ ہی محتاط بھی ہو گیا۔ جھاڑیوں سے ایک دبلا پتلا کتا باہر نکلا۔ کتے کی آنکھوں میں چالاکی جھلک رہی تھی۔ وہ بھوکا لگ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بڑی ہوشیاری سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ ایک عام سا کتا ہوگا جو جنگل میں کھانے کی تلاش میں ہے، مگر کچھ لمحوں بعد اسے احساس ہوا کہ یہ کتا عام نہیں، اس کی چال ڈھال میں کچھ خاص بات ہے۔ کتا بادشاہ کے قریب آیا اور دم ہلانے لگا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، تم بڑے ہوشیار معلوم ہوتے ہو، کیا میرا ساتھ دو گے؟ کتے نے جیسے اشارہ سے ہاں کی اور آگے بڑھنے لگا۔ بادشاہ کتے کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کتا اسے کہاں لے کر جائے گا۔ کتا کبھی رک کر ارد گرد دیکھتا اور پھر آگے بڑھ جاتا، جیسے راستے کا ماہر ہو۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ دونوں ایک کھلے میدان میں پہنچے جہاں ہرنوں کا ایک جھنڈ پانی پی رہا تھا۔ کتے نے آہستہ سے بھونکا، جیسے بادشاہ کو خبردار کر رہا ہو کہ خاموش رہنا۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ کتا شکار کرنے کے اصول جانتا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید میں اس کے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں۔ اچانک کتے نے ایک عجیب حرکت کی۔ وہ الٹے قدموں چلنے لگا اور سیدھا ایک بل کے پاس رک گیا۔ بادشاہ نے غور کیا تو دیکھا کہ بل کے اندر خزانے کے سکے چمک رہے ہیں۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا کہ جنگل کے بیچوں بیچ خزانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کتے کو پیار سے سہلایا اور کہا، تم تو بہت ہوشیار نکلے۔ کتے نے جیسے مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نیا راز چھپا ہوا تھا۔ بادشاہ نے خزانہ جمع کرنے کی کوشش کی، مگر اچانک پیچھے سے شیر کی آواز گونجی۔ کتا فوراً بھاگا اور بادشاہ کو ایک محفوظ درخت کے پیچھے لے گیا۔ شیر قریب آیا، غرایا، مگر پھر کتے کی بو سونگھ کر واپس پلٹ گیا۔ بادشاہ حیران تھا کہ شیر نے کتے کو دیکھ کر پیچھا کیوں ہٹا۔ کتا دھیرے دھیرے واپس آیا اور بادشاہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی، جیسے کہہ رہا ہو، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ بادشاہ کو یقین ہونے لگا کہ یہ کتا عام جانور نہیں، بلکہ کسی رازدار مخلوق کی طرح، جیسے قدرت نے خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ کتنے ہی دن بادشاہ نے جنگل میں کتے کے ساتھ گزارے۔ وہ اس کی رہنمائی میں نہ صرف محفوظ رہا، بلکہ کئی انمول خزانے بھی تلاش کیے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اب محل واپس جانا چاہیے اور اپنے درباریوں کو بتانا چاہیے کہ ایک چلاک کتے نے کیسے میری جان بچائی اور خزانے دکھائے۔ مگر کتا محل کی طرف جانے کے بجائے ایک دوسرے راستے پر مڑ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ کتے نے بھونک کر جیسے ہی کہا، ابھی سب کچھ باقی ہے۔ وہ دونوں ایک اندھیرے غار میں پہنچے۔ غار کے اندر بڑے بڑے سانپ اور چمگادڑیں موجود تھیں۔ بادشاہ خوفزدہ ہوا، مگر کتے نے دلیری سے راستہ بتایا۔ غار کے آخر میں ایک سنہری تخت رکھا تھا، جس پر ایک پرانا تاج پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے تاج دیکھا تو چونک گیا۔ وہ اس کے پرکھوں کا تاج تھا، جو صدیوں پہلے کھو گیا تھا۔ کتا خوشی سے بھونکا اور بادشاہ کے قدموں میں بیٹھ گیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں نے تمہیں تمہاری اصل پہچان واپس دلائی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ واقعہ اپنے دربار میں سنایا تو سب حیران رہ گئے کہ اس نے اعلان کیا کہ جنگل کا چلاک کتا اب شاہی محافظ ہے، اور سب نے مان لیا کہ قدرت کبھی غیر معمولی صورت میں مددگار بھیجتی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔